السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس آمنہ گیلانی، ایک اور ریویژن ویڈیو کے ساتھ۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے آج اسلامیات کی بک کی 2 چیپٹرز کی ریویژن کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اس کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ جن چیپٹرز کی ہم نے ریویژن کرنی ہے، جن کی ہم نے دہرائی کرنی ہے، ان میں سے ایک کا نام ہے سارے ہیرے سارے موتی، اور دوسرے کا نام ہے 10 میں سے 10 نمبر۔ ان کی ہم ریویژن کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا چیپٹر ہے سارے ہیرے سارے موتی۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست تھے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے دوست سیدنا ابراہیم اور ان کے گھر والوں کا امتحان لیا، اور ہر بار وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیاب وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس کام کا بھی حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو انکار نہیں کرتے، بلکہ خوشی خوشی ان کا ہر حکم مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم اپنے دوست کی طرح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ خواب میں جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اٹھ جاتے ہیں۔ پریشان تو اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بیٹے کو جب ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اور اس لیے بھی کیونکہ نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ ان کو دوسرے دن بھی یہی خواب آتا ہے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تیسرے دن پھر یہی خواب آتا ہے تو آپ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں، اور پھر وہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ تو ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ضرور مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور جب سیدنا اسماعیل کی والدہ جن کا نام تھا سیدہ ہاجرہ، جب ان کو پتہ چلا تو وہ رونے لگ گئیں، کیونکہ وہ تو ماں تھی نا، تو ماں کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لیکن ان کو پھر بھی روکا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس طرح ان کے گھر کے جتنے لوگ تھے وہ سب ہیرے موتی کی طرح تھے، اتنے قیمتی اور اتنے اچھے، جو اللہ تعالیٰ کو ہر امتحان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اگلا چیپٹر پڑھتے ہیں جس کا نام ہے 10 میں سے 10 نمبر۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سیدنا ابراہیم ایک چھری لیتے ہیں اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر ایک میدان میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور چھری تیز کرتے ہیں، اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو ایک پتھر پہ لٹا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی ان کی گردن پہ چھری چلانے لگتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب اپنے بیٹے کو چھوڑیں اور آپ کے پاس یہ جو دمبا کھڑا ہے آپ اس کو ذبح کریں۔ تو اس طرح سے آپ اس امتحان میں بھی 10 میں سے 10 نمبر لے کر کامیاب ہو جاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں۔ اور ہم انہی کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جس کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں،
جس پہ آپ گائے بیل لے کے آتے ہیں اور بکرے لے کے آتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. ہاں جی، تو یہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی یاد میں منائی جاتی ہے. اور ہم نے خانہ کعبہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ مکہ میں موجود جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں. یہ چکور عمارت ہے اور بڑی بڑی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کالے رنگ کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے جسے غلاف کعبہ کہا جاتا ہے. اور خانہ کعبہ کے قریب 2 پہاڑیاں بھی ہیں جن کا نام صفا اور مروہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب ان کے سوال یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ نے ان سوالوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اگر آپ نے چیپٹر کو غور سے سنا ہوگا، دھیان سے سنا ہوگا، تو آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے. یہ سبق ہے سارے ہیرے اور سارے موتی، اور دوسرا سبق ہے ہمارا 10 میں سے 10 نمبر. ہاں جی، آپ نے ان سارے سوالوں کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سنا سکیں اور یاد رکھ سکیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.